بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں ہم طلاق کے بارے میں سیکھیں گے کہ اگر کسی بھی شخص کو طلاق دینے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے تو اس نے کیا پروسیجر اڈاپٹ کرنا ہے، طلاق نامہ کس طرح تحریر کروانا ہے یا کرنا ہے اسٹامپ پیپر پر، اور اس کے بعد کا کیا پروسیجر ہے، یونین کونسل کے چیئرمین کو کس طرح نوٹس ارسال کرنا ہے اور نوٹس میں کیا لکھنا ہے، اور نوٹس کس سیکشن کے تحت ارسال کرنا ہے قانون کے، یہ جو کہ مسلم فیملی لاز آرڈیننس ہے۔ طلاق نامہ ایک ایسا عمل ہے جو اسلام میں الاؤڈ تو ہے، لیکن اس سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ اس وجہ سے کوشش کرنی چاہیے حد المقدور کہ اس سے بچا جائے۔ اگر کوئی مسئلہ مسائل کریٹ ہو جاتا ہے تو میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ خود بیٹھ کر معاملہ حل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر نہیں ہوتا تو بڑوں کو انوالو کریں، آربیٹریٹرز مقرر کریں، ان سے ریکویسٹ کریں کہ آپ ہمارے معاملے کو حل کریں فیملی ممبرز میں۔ اور اگر پھر بھی معاملہ حل نہ ہو تو خوبصورتی اور احسن طریقے سے علیحدگی اختیار کر دینی چاہیے، کیونکہ اگر اب بھی طلاق کا جو اختیار ہے اس کو استعمال نہ کیا جائے تو معاملہ بگڑ سکتا ہے، یعنی کسی بڑی پریشانی یا نقصان کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے اگر حالات بہت زیادہ کشیدہ ہیں اور حل ہونے کی جو چانس نظر نہیں آ رہا تو پھر یہ اختیار استعمال کیا جانا چاہیے۔ ایک اور چیز، اکٹھی 3 طلاقیں نہ دی جائیں کبھی بھی، کیونکہ اس کے بعد رجوع یا مصالحت کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اسی وجہ سے جب بھی طلاق دینے کی اگر ضرورت پیش آ جائے تو پھر احسن طریقہ اختیار کیا جائے، جس میں یہ ہے کہ صرف 1 طلاق دی جائے، اس کے بعد انتظار کیا جائے، اور اگر عورت کے 3 حیض مکمل ہو جائیں، یعنی جس کو اور عام زبان میں 3 مہینے کہا جاتا ہے، تو پھر نکاح آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے 1 طلاق دے دی، اس کے بعد رجوع نہیں ہوا تو جو ہے وہ نکاح خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اب نکاح نامہ کیسے تحریر کرتے ہیں وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں انفارمیشن۔ ایک اور چیز، یہ اس پہ ورک کیا تھا تھوڑا سا، مجھے علم بھی تھا ہلکا سا، تو میں نے اس پہ ورک بھی کیا، تو مجھے معلوم ہوا کہ 1 طلاق اگر کسی بھی شخص نے دے دی کسی بھی اور اپنی وائف کو، تو اس کے بعد رجوع بھی ہو گیا، مصالحت ہوگی، اور وہ ہنسی خوشی رہنے بھی لگے، اور پھر کسی ایسے سٹیج پہ 2-4 سال بعد، 1-2 سال بعد دوبارہ پھر طلاق دینے کی ضرورت پیش آ جائے تو اب وہ دوسری طلاق ہی دے گا، پہلی طلاق دوبارہ نہیں دے گا، کیونکہ ایک دفعہ اس نے پہلے دے دی تھی، اب وہی طلاق اولی ہوگی اور دوسری یہ ہوگی، اور اسی طرح پھر تیسری۔ تو اس وجہ سے اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ اگر اس طرح ہو کہ ایک دفعہ طلاق دے دی اور رجوع کر لیا کچھ عرصے بعد، اور 1-2 سال بعد پھر دوبارہ جو ہے وہ دے دی ایک ہی طلاق یعنی فرسٹ، تو پھر تو یہ مذاق ہو گیا نا۔ تو اسی وجہ سے 1 طلاق دے دی تو وہ افیکٹو ہی رہے گی، اور اس کے بعد دوسری ہی دی جائے گی، بے شک رجوع بھی ہو جائے۔ اب جو ہے لکھنا کیسے ہے طلاق کو، طلاق نامہ کو، سب سے اوپر نام، ولدیت اور ایڈریس لکھنا ہے۔ اس کے بعد لکھنا ہے کہ شادی کس ڈیٹ کو، کس لیڈیز کا نام لکھنا ہے، وائف کا، اس کے ساتھ ہوئی، اور حق مہر کتنا تھا وہ ذکر کیا، اس کا آئی ڈی کارڈ نمبر بھی لکھ دیا وائف کا۔ حق مہر ادا ہو گیا تھا موقع پر تو ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو یہاں پہ اب لکھ سکتے ہیں ان دل طلب تھا جو واجب الادا ابھی بھی بذمہ منمظر ہے۔ شادی کے بعد فریقین ایک دوسرے کے ساتھ آباد ہوئے، حقوق زوجیت ادا کرنے لگے، بچے ہوئے تو ان کے نام لکھنے ہیں، ان کے جو ایج ہے تو وہ بھی لکھ لیں تو ٹھیک ہے، اور کس کی حضانت میں ہے، زیر حضانت جس کے بھی ہوں۔ اب یہ جو 3rd لائن ہے یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ اگر تو تعلقات شروع میں ٹھیک رہے تھے شادی کے بعد، تو آپ یہ بھی لکھیں کہ تعلقات ٹھیک تھے اور بعد میں کشیدگی آ گئی، اور اگر شادی کے دن سے ہی ٹھیک نہیں تھے تو یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ شادی کے پہلے دن سے یا ابتدائی دنوں سے ہی تعلقات ناخوشگوار تھے اور اب مزید کشیدگی آ گئی۔ یہاں پہ کسی قسم کے الزامات وائف پر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، تہمت لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک آپ خود ہی جو ہے وہ اس کے لیے مسائل کریٹ کریں گے اور خود بھی گناہ کے مرتکب ہوں گے۔ تو اس وجہ سے سمپل لکھیں، کیونکہ تعلقات میں کشیدگی آتی ہے تو تبھی طلاق تک نوبت جاتی ہے۔ اس کے بعد
چونکہ مشکل ہو گیا ہے گزارا، اور اب میاں بیوی کا اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود میں رہنا، گزارا کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے، اور اپنے پورے ہوش و حواس میں اپنی زوجہ، اور یہاں پہ نام لکھا، کو طلاق اول دیتا ہوں، بس سمپل یہ لکھا، اور نیچے یہ لکھا کہ طلاق نامہ جو میں نے اپنی ہوش و حواس میں دیا، اور ساری چیزیں لکھنے کے بعد ڈیٹ لکھی، اور یہاں پہ نام ولیت لکھا، جو طلاق دے رہا ہے آئی ڈی کارڈ نمبر لکھ دیا اس کا۔ 2 گواہ ہوں گے اس طلاق نامہ میں، ان کے نام، ولدیت اور شناختی کارڈ نمبر، ان دونوں گواہوں کے سگنیچرز لینے پڑیں گے، اور اپنے سگنیچر بھی ہوں گے جو طلاق دے رہا ہے۔ یہ طلاق نامہ تحریر، سگنیچر وغیرہ کرنے کے بعد، ایگزیکیوٹ کرنے کے بعد، ایک نوٹس بھی تحریر کرنا ہے، چاہے تو آپ یہ ہاتھ سے بھی لکھ سکتے ہیں، کسی بھی شخص کو جو ضرورت پڑے یہ کمپیوٹر سے ٹائپ کر کے بھی اس کو پرنٹ دے سکتے ہیں۔ جو طلاق نامہ ہے وہ 100 روپے کے اسٹامپ پیپر پر تحریر ہوگا، 100 روپے کے اسٹامپ پیپر پر تحریر ہوگا۔ اس کے بعد یہ جو نوٹس ہے یہ آپ نے بھیجنا ہے یونین کونسل میں، اور اس کی جو ہے شک میں آپ کو بتا دیتا ہوں، مسلم فیملی لاز آرڈیننس کی سیکشن 7 ہے، اس کی سب سیکشن 1 ہے کہ اگر کوئی بھی شخص اپنی وائف کو طلاق دینا چاہتا ہے یا دے دیتا ہے، تو طلاق دینے کے بعد اس کا کام بنتا ہے کہ وہ چیئرمین یونین کونسل کو تحریری طور پر نوٹس ارسال کرے، جس میں وہ بتائے کہ اس نے اپنی وائف کو طلاق دے دی ہے۔ اب سب سیکشن 2 کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا، اس کی خلاف ورزی کرتا ہے سب سیکشن 1 کی، اور ایک اور چیز سب سیکشن 1 میں یہ بھی ہے کہ چیئرمین کو نوٹس ارسال کرنے کے بعد وہ اپنی وائف کو بھی نوٹس ارسال کرے گا، یہ والا کہ جو اس نے چیئرمین کو دیا ہوگا۔ تو اب سب سیکشن 2 میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا، یعنی کہ چیئرمین یونین کونسل کو نوٹس نہیں دیتا طلاق کے بارے میں، اور نہ ہی وائف کو دیتا ہے نوٹس، تو پھر اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو 1 سال کی جو ہے وہ قید دی جا سکتی ہے، اور 5 یا پھر 5,000 روپے جرمانہ، اور یا پھر دونوں سزائیں بھی دی جا سکتی ہیں۔ اب نوٹس کیسے لکھنا ہے؟ نوٹس میں آپ سمپل یہ لکھیں گے، بخدمت جناب، اوپر چیئرمین کو مخاطب کرنا ہے، یونین کونسل جو بھی ہے متعلقہ اس کا نام لکھنا ہے، اور آگے اس کا ایڈریس۔ ہیڈنگ میں نوٹس ہے، زیر دفعہ آپ کو بتا دیا ہے کہ 7 ہے، مسلم فیملی لاز آرڈیننس کی 7 کی سب سیکشن 1 ہے۔ جناب علی سے اس کے بعد ریکویسٹ کرنی ہے، گزارش ہے کہ سائل نام لکھا، اپنی زوجہ کا نام لکھا کہ میں نے اپنی زوجہ کو ایڈریس لکھا، اس تاریخ کو نوٹس طلاق اول دے دیا ہے۔ اصل طلاق نامہ و نوٹس ہزا مسمات مذکورہ کو ارسال کر دیا گیا ہے۔ اب یہ جو نوٹس ہوگا یہ آپ نے کسی بھی شخص نے جو دے رہا ہے یہ نوٹس کی کاپی اور اصل طلاق نامہ وائف کو ارسال کر دینا ہے، جو بھی شخص دے رہا ہے اس شخص نے، اور نیچے جو ہے پریئر میں یہ لکھنا ہے کہ حسب ضابطہ کارروائی کی جائے، سگنیچر کر دینا ہے۔ یہ نوٹس آپ نے جمع کروا دینا ہے۔ کروانے کے بعد اب اسی سیکشن کی سب سیکشن ہے 4، اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ نوٹس جب اس کو ملے گا چیئرمین یونین کونسل کو، تو وہ 30 دنوں کے اندر جو ہے وہ ایک آربیٹریشن کونسل یعنی مصالحتی کونسل کو تشکیل دے گا، تاکہ معاملہ جو ہے وہ مصالحت ہو سکے مسئلے کی، اور اگر مصالحت ہو جاتی ہے تو یہ جو طلاق کا اقدام تھا، یہ جو عمل تھا، یہ ختم ہو جائے گا، اور جو ہے وہ دوبارہ رہنا شروع کر سکتے ہیں۔ طلاق اول کا یہی فائدہ ہے کہ دوبارہ مصالحت کا جو ہے وہ امکان، یہ جو گنجائش ہے وہ باقی رہتی ہے۔